ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں؟ ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کے وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پس وہ نہ سن سکیں؟ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرا فرض منصبی ہے کہ سچ کے سوا اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکا یک وہ صاف ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دے۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔
فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا، اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے، سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے اس کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ بے شک یہ ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یوں کہتے، کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو فیکٹریاں اور کارخانے بناتے اور جو اونچی اونچی عمارتیں اور محلات وہ تعمیر کرتے تھے، سب کو ہم نے درہم برہم کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ،
ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب تو مجھے اپنا جمال دکھا کہ میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، ان قریب تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر تمام نشان دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو فوراً اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، وہ جیسے عمل کرتے ہیں ان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ تو کوئی بات کرتا ہے اور نہ ان کو کوئی راہ ہی دکھا سکتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور وہ لوگ تھے ہی ظالم۔ اور جب نادم ہوئے اور دیکھا کہ واقعی وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد بری جانشینی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرو۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افتراء پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا، ان کے مضامین میں
ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں ہی بنا دیا تھا۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا اور کہا کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور یہ کہتے جانا کہ ہمیں معاف کر دے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، پس ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم بندر ذلیل بن جاؤ۔
اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیتا رہے گا، بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے زمین میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی، بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے یعنی بد تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید وہ باز آ جائے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے جو کتاب یعنی تورات کے وارث ہوئے۔ وہ اس ادنا دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے تھے کہ ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس پھر ویسا ہی سامان آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں، اور اس کتاب میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ ان واقعات کو بیان کر دیجئے تاکہ وہ لوگ کچھ سوچیں۔ ان لوگوں کی مثال بھی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اچھے اچھے نام اللہ